اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، روحانی تجلی چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، انسان اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کیوں پیدا کیے اور جن ہماری زندگی میں ان کا کتنا عمل دخل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خالق الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیا ہم جس طرح اللہ میاں چاہتا ہے اس طرح اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں ہم ان پر عمل پیرا ہو رہے ہیں؟ تو ناظرین، اس پر آج تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی بیکار پیدا نہیں کیا۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی مرضی سے اس دنیا سے جانا ہے۔ اس دنیا میں یہ مصائب کا گھر ہے، دنیا ہے، یہاں پر مشکلات بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، غم بھی ہے، خوشی بھی ہے، سب یہ چل رہا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ رزق دے کر آزما رہا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ کم رزق دے کر آزما رہا ہے ہم سب آزمائش میں۔ کوئی رزق والا آدمی اپنے آپ میں یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ پر بہت راضی ہے اور میں مالدار ہوں۔ یہ اپنے دماغ سے خماری جو اس کے دماغ میں ہے کہ مجھ کے پر اللہ کی بہت مہربانی ہے، یہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ اللہ نے اس کو رزق دیا ہوا ہے تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے، اور جس کو اللہ نے رزق نہیں دیا ہوا، اس کو رزق کی کمی ہے، اس پر بھی آزمائش ہے، اور وہ بھی اتنا پریشان غمگین نہ ہو کہ اللہ مجھ پر ناراض ہے تو مجھے اس لیے اس نے غریبی کا معاملات کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو یہ رزق، یہ صحت، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں کہ میں انسان کو آزماتا ہوں۔ اس کے آزمانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں کیسے آزماتا ہوں انسان کو، ہم کون سے ہیں، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم آزمائے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبیوں کو بھی آزمایا ہے۔ ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ اس میں چاہے جتنے بڑے بڑے اولیاء اکرام ہیں، پیر ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، جو بھی، تو اللہ کی آزمائش، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالے۔ آزمائش میں ڈالا ہے تو آرے میں کٹوا دیا ہے، آزمائش میں ڈالا ہے تو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے، آزمائش میں ڈالا ہے تو آگ میں جلوانے کے لیے آگ کی تیاری کروا دی ہے۔ آزمائش میں ڈالا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرانے کے لیے، آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ تو اتنی بڑی آزمائش ہے، سوری یہ اکثر گلا خراب رہتا ہے۔ یہ آزمائش بہت بڑی مشکل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ بقرہ میں
میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں، میں اس کو اس کی طاقت سے زیادہ کبھی بوجھ اس کو نہیں اٹھوایا۔ کیا کرتا ہوں؟ یہ پروردگار فرما رہے ہیں، اس کو اولاد دیتا ہوں، اس سے اولاد چھین لیتا ہوں، اس کو رزق دیتا ہوں، اس سے رزق چھین لیتا ہوں۔ رزق اس طرح چھین دیتا ہے، فیکٹریاں، کار، کوٹھی، کارے، بنگلے ہیں، ایک وقت آ جاتا ہے وہ سڑک پر آ جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ مال چوری کروا دیتا ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ چور کی سزا کیسے ملنی ہے، کیا ہونا ہے وہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں آزماتا ہوں اور میں پھر دیکھتا ہوں وہ کتنا صبر کرتا ہے، میری آزمائش پر وہ کتنا صبر کرتا ہے۔ تو ناظرین، جو صبر ہے نا، اس کا بہت میٹھا پھل ہے۔ تو اس پر آگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے، وہ سارا مہینہ ہی صبر والا مہینہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا نا، وہ ہے الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کرنا۔ کیا ہم واقعی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، چاہے خوشی سے چھوڑیں، چاہے غمی سے چھوڑیں، چاہے بیماری سے چھوڑیں، چاہے تکلیف سے چھوڑیں، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ وہ ہمارے پاس اعمال صالحہ ہوں گے تو ہمیں کچھ بچت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہ آپ نے اچھے کوئی کام کیے ہیں؟ زندگی موت تو اللہ کے پاس ہے، جو آپ کو خود مختار بنایا۔ کیا تم نے کوئی عبادت کی ہے؟ تم نے کوئی اس ذات کو اپنے یہاں گواہ بنایا ہے کہ میں بھی یہ عبادت کر رہا ہوں؟ کیا اس زمرے میں تم آتے ہو؟ الا لیعبدون والے میں جنوں اور انسانوں کو دونوں کو سزائیں ملنی ہے، باقی کسی چیز کو سزا نہیں ملنی، ان دونوں کو سزا ملنی ہے، سزا اور جزا ان دونوں کی خیر ہے۔ تو یہ ناظرین آج چھوٹا سا میرا یہ قسط ہے، اس کو آپ کو ضرورت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کہ جو بھی آپ اس کو دیکھیں، اس پر بھی بات آگے چلنی ہے رمضان شریف میں۔ تو کیا ہمیں ہر وقت استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار ہی ایک ایسی لاٹھی ہے جس سے ہم اپنے اندر کے ابلیس کو ماریں اور اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنا رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ والسلام۔